بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک واقعات کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہر پل آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک نے سرزمین پاک و ہند کو بہت سی عظیم علمی اور روحانی ہستیوں سے نوازا ہے۔ ان عظیم علمی اور روحانی ہستیوں میں ایک نام خواجہ غریب نواز حضرت سید حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ کا نام حسن ہے، آپ کے والد کا نام غیاث الدین ہے۔ خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند اور عطائے رسول آپ کے القابات ہیں۔ آپ کی ولادت 537 ہجری کو سجستان کے علاقے سنجر میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ماں باپ دونوں کی طرف سے سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 12 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ 15 سال کی عمر میں سمرقند گئے، وہاں قرآن پاک حفظ کیا اور سمرقند و بخارا کے علماء سے علم دین حاصل کر کے مروجہ علوم کی تکمیل فرمائی۔ آپ نے تقریباً 77 سال سفر میں گزارے اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، خراسان، بخارا، ہارون، عراق، بغداد اور ہند سمیت کئی ملکوں اور شہروں کا سفر فرما کر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نے بغداد شریف میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور 5 ماہ تک بارگاہ غوثیت سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور مراقبہ بھی فرمایا۔ آپ نے علوم باطنی حاصل کرنے کے لیے ہارون کی طرف رخ فرمایا اور وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً 20 سال تک پیر صاحب کی خدمت میں حاضر رہ کر معرفت کے منازل طے کیے۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے عظیم شیخ طریقت ہیں۔ آپ کے بے شمار مریدوں میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل مرید شامل ہیں۔ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کی ولایت عطا فرمائی اور آپ نے ہند جا کر خوب دین متین کی خدمت سر انجام دی، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے 90 لاکھ کفار دار اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، دن میں 2 بار قرآن پاک ختم فرماتے اور سفر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے۔ آپ خوف خدا اور زہد و تقوی کے پیکر اور عفو و درگزر کے جامعہ تھے۔ سفر ہند کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا گزر علاقہ سبزہ وار موجودہ صوبہ خراسان ردوی ایران سے ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوش نما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزہ وار کا تھا جو بہت ہی ظالم و جابر شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ اپنے اس باغ میں آ کر شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و غل مچایا کرتا تھا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نوافل ادا کرنے کے لیے اس باغ میں موجود حوض سے وضو کرنے لگے تو محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال بتایا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں کہ کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میرا حافظ و ناصر ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ جب اس نے اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا آپ نے ایک نظر ڈال لی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر کر برے عقیدوں اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادی کوشش سے حاکم سبزہ وار نے ظلم اور زور و زبردستی سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور حضرت خواجہ کی صحبت میں رہنے لگا۔
حضرت خواجہ صاحب نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا کی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان نے سلطنت کے بل بوتے پر جب مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کی تو اس کے کفر سے باز نہ آنے اور مسلمانوں پر بلا وجہ ظلم و ستم ڈھانے کی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب نے جلال میں آ کر اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ باز نہیں آیا تو زندہ حالت میں لشکر اسلام کے حوالے کر دیا جائے گا، اور پھر یہی ہوا۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک خواب میں اپنے آپ کو خواجہ صاحب کے سامنے پایا اور آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے شہاب الدین، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہند کی بادشاہت عطا فرما دی ہے، لہٰذا یہاں آ کر اس ظالم راجہ کو کیفر کردار تک پہنچا۔ جب سلطان شہاب الدین نے بیدار ہو کر اپنے دربار کے معزز لوگوں کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو سب نے اسے ہند کی فتح یابی کی مبارکباد پیش کی۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ہند کی طرف روانہ ہوا اور اجمیر شریف پہنچ کر اس نے راجہ کے ساتھ جنگیں لڑیں، جن کے نتیجے میں راجہ کو بالآخر عبرت ناک شکست ہوئی اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اسے زندہ گرفتار کر کے سلطان غوری کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے۔ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور بروں کی صحبت برائی کرنے سے بدتر ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ کا وصال 6 رجب 633 ہجری کو ہند کے شہر اجمیر شریف میں ہوا اور یہیں آپ کا مزار موجود ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔